नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले जो आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। नाज़रीन गिरामी, मुल्क चीन से हर साल हर महीने यूरोपियन ममालिक के अक्सर अखबारात में या फिर चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मुनसिफ आज़ाद रिपोर्टर्स अपने सोशल मीडिया हैंडल से अलग अलग तरह की तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसमें चीन में मौजूद या चीन के मुकीम या चीनी मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म व सितम की अलग अलग कहानियां बयां करने की कोशिशें होती हैं। अभी एक हफ्ते कबल चीन में या बल्कि चीन से एक वीडियो वायरल हुई जिसको हमने भी दिखाया अपने प्राइम टाइम में कि किस तरह से एक मस्जिद के मीनारे गुंबद ढाने के लिए गए तो वहां के मुसलमान यहां की फौज के सामने आ गए, एहतिजाज दर्ज किया। बाज लोगों को गलत फहमी हो गई कि ये वही उइगुर मुसलमान हैं जो हमेशा से यहां जुल्म सितम का निशाना बने हुए थे और हमने भी इसी जानिब इशारा किया था, लेकिन हकीकत वो नहीं है। हकीकत ये है कि इस वक्त जो चाइना की कम्युनिस्ट जालिम पार्टी के ज़िला इंतज़ामिया की पुलिस की लाठी पड़ी है, वो चाइना के तमाम इलाकों में मौजूद वो मजबूत मुस्लिम कम्युनिटी है जो यहाँ घुल मिल गई है, उन्हीं के साथ रहती है, चेहरे बुशरा में पूरी तरह से जो है चीनी महसूस होती है। इसलिए एक रिपोर्ट आई थी, मैं वो हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये खबरें दबा दी जाती हैं, इसको सामने लाई नहीं जाती। मुसलमानों को हर मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ की क्या सियासत है, वहाँ के समाज क्या हैं, वहाँ की जो है बरादरियाँ क्या हैं, इस तारीख से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। चीनी हुकूमत ने एक बार फिर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए यहाँ एक मस्जिद में तोड़फोड़ की। एक रिपोर्ट आज तक ने भी शाये की और मुख्तलिफ अखबारात ने भी इस हवाले से कुछ तफसीलात फराहम करने की कोशिश की है कि यूनान सूबे में इस वाक़े के बाद कशीदगी का माहौल है, लेकिन फ़र्क यह है कि इस बार चीन का शिकार उइगुर मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों की वो कम्युनिटी है जो अब तक वहाँ बहुत ही ताकतवर समझी जाती थी, होई। मुसलमानों की एक ताकतवर कम्युनिटी है जो चीन के लोगों के दरमियान में रहती है और इस कम्युनिटी का नाम है होई। चीन में मुसलमानों पर मजालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब सूबे यूनान में 14वीं सदी की मस्जिद को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से वहां के मुसलमानों में काफी गुस्सा पाया जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस वायरल हुई जिनमें सैकड़ों लोग मस्जिद के सामने जमा हैं, उन पर काबू पाने के लिए पुलिस फोर्स भी वहां तैनात है। असल में ये होई मुसलमान हैं कौन? चीन में उइगुर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार निशाना हुई मुसलमान है। चीन में दूध में पानी की तरह मिल जाने वाली ये सुन्नी बरादरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। साल 2020 की मर्दमशुमारी के मुताबिक वहां तकरीबन 11.5 मिलियन लोग रहते हैं। वह आबादी के लिहाज से चीन की चौथी बड़ी कम्युनिटी है। चीन में मौजूद दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी जहां उइगुर का ताल्लुक तुर्की से है, उनको लोगों ने अपनाया हुआ है। हुई मुसलमान किसी एक सूबे तक महदूद रहने के बजाय तकरीबन पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज के बरक्स वो चीनियों की तरह रहते और खाते हैं, वो चीनी बोलते हैं और उन जैसे कपड़े पहनते हैं। ये वाहिद मुस्लिम कम्युनिटी है जिसके बारे में चीन में कोई अलग बात नहीं है, यहां तक कि उन्हें चीन के पसंदीदा मुसलमान भी कहा जाता है। फिर क्यों उनके सिलसिले में सोच बदलने लगी? साल 2009 में जब चीन के सूबे सिंकियांग में उइगुरों के खिलाफ तशद्दुद हुआ तो चीन के तकरीबन हर सूबे में हुई मुसलमान आजादाना घूम रहे थे। उसकी वजह यह थी कि चीन इस कम्युनिटी को अपने से अलग नहीं समझता। ताहम साल 2014 से मुसलमानों की हालत बदलना शुरू हो गई।
چین میں ایک مہم شروع ہوئی جس میں مجموعی طور پر چین چاہتا ہے کہ ان کے ملک میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے بالکل ان جیسے ہی رہیں، ان جیسے ہی نظر آئیں، ان کے جیسا ہی کھائیں، ان کے جیسا ہی پئیں۔ امریکی نیوز میڈیا ریڈیو فری ایشیا کی ایک رپورٹ میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان کے بقول چینی انتظامیہ نے 5 سالہ پروگرام بنایا جس میں اسلام مذہب کے ماننے والے اپنے مذہبی شناخت چھوڑ دیں، جیسے لمبی داڑھی رکھنا، مختلف لباس پہننا یا کثرت سے مساجد جانا۔ اس کے لیے چین نے بیجنگ، شنگھائی، ہینان، یونان سمیت 8 ریاستوں سے مسلم نمائندوں کو بلایا اور ان کے ساتھ منصوبہ شیئر کیا۔ مساجد میں کہا گیا کہ وہ چینی چیزوں کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں تاکہ مسلمان اپنی مذہبی شناخت میں اس قدر متعصب نہ رہیں۔ چین کے مسلمانوں کے بارے میں خوف کی سب سے بڑی مثال مساجد کی شناخت ہے، اس لیے مساجد سے گنبد ہٹا کر مسجد کو دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ صوبائی حکومت نے گنبدوں کو ہٹانے اور نقش و نگار سے سب رنگ کو اتنے مہینوں میں ہٹانے کی ڈیڈ لائن مقرر کرنا شروع کر دی۔ حال ہی میں صوبہ یونان کی ایک مسجد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب مقامی لوگوں نے عمارت کو گھیر لیا تھا، جو ویڈیو وائرل ہوئی۔ چینی فن تعمیر سے کتنی مساجد پر مہر ثبت ہوئی اس کا کوئی حساب نہیں، لیکن سنکیانگ صوبے کا ڈیٹا خوفناک ہے۔ آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ ASPI کے مطابق صوبے بھر میں 533 مساجد تھی، ان میں سے 31% سے زائد مساجد کو مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا، تقریباً 32% توڑ پھوڑ کی گئی، اب صرف 35% یعنی 188 مساجد رہ گئی ہیں جو بالکل درست حالت میں ہیں۔ ASPI کا یہ بھی اندازہ ہے کہ چین بھر میں تقریباً 16,000 مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی، 8,000 سے زیادہ عمارتیں مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہیں۔ عام طور پر چین کی انتظامیہ مقامی لوگوں خصوصاً اقلیت کو کوئی وجہ نہیں بتاتی کہ وہ یہ کام کیوں کر رہی ہے۔ ابھی تک ان تمام مساجد کے بارے میں کوئی وضاحت موصول نہیں ہوئی جو گرائی گئی ہیں، بلکہ نوٹس دیا گیا ہے۔ سال 2020 میں معاملہ اس وقت بہت بڑھ گیا تھا جب پبلک ٹوائلٹ بنانے کے نام پر مساجد کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر کریک ڈاؤن کئی برسوں سے جاری ہے۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ چین کے بارے میں دیگر مسائل کو لے کر کے بات کرنے والے بہت سارے ممالک وہ جو ہے اس معاملے میں بات نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مساجد کی شناخت کو مٹانا، مسلمانوں کی داڑھی اور ان کے جبہ اور ان کے خاص شناخت اور پہچان کو مٹانے کی کوشش یہاں کی حکومت کی جانب سے جب برسوں سے ہو رہی ہے، تو پھر چینا کے قریب رہنے والے مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں؟ کیوں اس بات پر آواز نہیں اٹھاتے؟ اب جبکہ ایران اور سعودی عرب کو قریب کرنے کے لیے ملک چین نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، بلکہ تاریخ میں جس کی سراہنا ہو رہی ہے، ایسی صورتحال میں جب عرب ممالک اور مسلم ممالک اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ترکی اور اس طرح کے سپر پاور ممالک بھی جو ہے چینا کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے تعلقات اچھے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں اس کے سامنے اس بات کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ کہتے ہوئے مختلف طرح کے تبصرے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک طرف چائنا کا جو ہے رویہ بھارت سے تو مناسب صحیح نہیں رہتا، لیکن پاکستان کا قریب مانا جاتا ہے، ایشین ممالک میں پاورفل مانا جاتا ہے، عرب ممالک کے بہت، اس لیے کہ کوئی بھی ایسا عرب ملک نہیں ہے جہاں پر اس کی پروڈکٹس 99% جو ہے نہیں بکتی ہوں۔ ایسی صورتحال میں تمام عرب ممالک سے کتنی بڑی معاشی استحکام چائنا کو مل رہی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسی صورتحال میں کہ عرب ممالک ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ان ممالک میں اس کی اشیاء بکنے کی وجہ سے جس طرح سے معاشی مستحکم ہو رہا ہے چائنا، اور جس طرح بڑے پیمانے پر جو ہے یہاں سے جو ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں کیا عرب ممالک ہوں یا مسلم ممالک اپنی بات نہیں منوا سکتے کہ وہ اپنے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے، ان کی شناخت کو برقرار رکھے؟ یہ جو ہے الگ الگ طرح کے سوالات مختلف اخبارات میں جو ہے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں تک یورپین ممالک کا ہے، وہ تو جو ہے مسلمانوں کو یہاں پر ہونے والے ظلم و ستم کو صرف اور صرف سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اخلاص سے اگر کوئی ان تمام چیزوں کو شاید چائنا کے سامنے رکھے گا تو وہ مان لے گا، اس لیے کہ اگر یورپین ممالک چائنا کے سامنے اس طرح کی درخواستیں رکھتے ہیں تو چائنا دو ٹوک جواب دے گا اور کہے گا کہ آپ عرب ممالک میں کس طرح کی تباہی مچا رہے ہیں، آپ ہمیں سکھانے نہیں آئے۔
اور وہ پھر مثال دے گا عراق کی، یمن کی، لیبیا کی، اور بارہا وہ اپنے بیانات میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتا ہے کہ جو لوگ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ممالک کو تباہی مچا رہے ہیں، وہ ہمیں مسلمانوں کے سلسلے میں حقوق انسانی کا پاٹ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، ہم کیسے ان کی مان لیں؟ اگر وہ یورپین ممالک اور اپنے آپ کو جو یو این اور اس طرح کی چیزوں ممالک کی بات نہیں مان رہا ہے تو اس کو پرے رکھیں، لیکن مسلم ممالک کے سلسلے میں جو ہے ضرور کوشش کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے جو ہے ان تمام خبریں جب سامنے آتی ہیں تو سوشل میڈیا میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے کچھ تفصیلات مل گئی ہوں گی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔